السلام علیکم۔ آپ جانتے ہیں کہ حالیہ دنوں کے اندر بھارت کی طرف سے سائبر جو حملے ہیں وہ پاکستان کے اوپر بڑے شدید کیے گئے ہیں۔ وہ صرف جو ہے ہمارے اداروں کے اوپر نہیں کیے گئے بلکہ وہ لوگوں کے اوپر بھی کیے گئے ہیں۔ ان کے بھی ڈیٹا جو ہے وہ لیک کرنے کی اور ہیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ادارے ہمارے بڑے مضبوط ہیں، سائبر سیکورٹی اس کے اوپر بہت اچھا کام کر رہی ہے، بلکہ بھارت نے ایک باقاعدہ ٹیم تشکیل دی ہے جو اس طرح کے ڈیٹا ہیک کرتے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بھارتی ہیکر پاکستانی لوگوں کو کس طرح نشانہ بنا رہے ہیں، دوسرے نمبر پہ آپ کو کیا نقصان ہو سکتا ہے اور آپ ان سائبر حملوں سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اب آپ کو پتا ہے کہ جو ڈیجیٹل وار ہوتی ہے وہ لوگوں کو بظاہر دکھائی نہیں دیتی، لیکن اس کے اثر بڑے برے ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح کی وار ہوتی ہے ڈیجیٹل وار، تو اس کے اندر کافی زیادہ ہمیں نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اگر آپ کے واٹس ایپ ہیک ہو جاتے ہیں، آپ کے سوشل میڈیا ہیک ہو جاتے ہیں، وہاں پہ ہماری افواج پاکستان کے حوالے سے، اداروں کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے اس طرح کی پوسٹنگ کی جائیں اور اس طرح کی ویڈیوز شیئر کی جائیں جس کی وجہ سے ملک کے اندر ایک نئی بات چھڑ جائے اور نیا ایک فساد برپا ہو جائے، تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ ایک تو ہمارا ڈیٹا ہیک ہو سکتا ہے جس میں ہمارے بینک اکاؤنٹس ہوتے ہیں، ہماری پرسنل انفارمیشن ہوتی ہے اور پرسنل انفارمیشن کو پھر وہ یوز کرتے ہیں، اور سب سے بڑی جو وار ہوتی ہے، یعنی اگر آج مثال میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ایک بندہ ہے جس کے ملین فالورز ہیں، اس کا اگر فیس بک ہیک ہوتا ہے اور اس کے فیس بک سے، اس کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے پاکستان کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف اگر کوئی اس طرح کا مواد پیش کیا جاتا ہے یا اپلوڈ کیا جاتا ہے تو پاکستان کے اندر ایک نیا فساد برپا ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اس ڈیجیٹل وار سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس ڈیجیٹل وار سے بچنا ہے۔ سائبر سیکورٹی بہت اچھا کام کری ہے لیکن ہمیں بھی بچنا ہے۔ اب یہ جو ڈیجیٹل وار ہے یہ کس طرح کی جا رہی ہے، اس کو تھوڑا سا ہم نے سمجھنا ہے۔ بھارتی ہیکر کی جانب سے آپ کو جیلی ای میل بھیجی جاتی ہے جس میں آپ کو طرح طرح کے لالچ دیے جاتے ہیں تاکہ آپ کو اس لنک کے اوپر کلک کروایا جائے۔ جب آپ لنک کے اوپر کلک کرتے ہیں تو پھر آپ کا ڈیٹا ہیک ہو جاتا ہے کیونکہ آپ اس کو پرمیشن دے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ اور فیس بک پر لنک کے ذریعے وائرس داخل کیے جاتے ہیں جس سے لوگوں کے پاسورڈ، لوگوں کی شناختی کارڈ، لوگوں کی جو بینک ڈیٹیلز ہیں وہ کلیکٹ کی جاتی ہیں۔ یہاں تک تو بات ہے کہ آپ کو جب آپ کی بینک ڈیٹیل جاتی ہیں آپ کو پیسے کا نقصان ہوتا ہے، لیکن جو میں پہلے آپ کو بات بتا چکا ہوں کہ جب آپ کے سوشل میڈیا ہیک ہوتے ہیں تو سوشل میڈیا سے آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا، کئی ایسے لوگ ہیں جن کا سوشل میڈیا کسی اور نے استعمال کیا یا اس کے نام سے بنا کے کسی اور نے استعمال کیا اور اس کے اوپر ایک خاص کر کے توہین مذہب کیا، اور اس طرح کے ان لوگوں کے اوپر فتوے لگنا شروع ہو گئے کہ بھائی اس نے تو توہین مذہب کر دی، اس نے اہل بیت کی توہین کر دی، اس نے صحابہ کی توہین کر دی۔ تو اسی طرح انہی چیزوں کو وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں، ہمیں ان سے بچنا ہے۔ اب بچنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر آپ کو کوئی بھی بندہ لنک بھیجتا ہے، ان نون بندہ بھیجتا ہے، تو آپ نے اس کے لنک کے اوپر کلک نہیں کرنا، زیادہ سے زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ اور ہمارے پاکستانیوں کی ایک مسئلہ ہے کہ ہمیں اگر پلے سٹور یا ایپل سٹور کے اوپر کوئی ایپ نہیں مل رہی ہوتی تو ہم جا کے گوگل سے اور اس طرح کی ویب سائٹوں سے وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ نے کوئی بھی اگر ایپ یوز کرنی ہے تو وہ گوگل سے یا پلے سٹور سے ایپل سٹور سے یا پلے سٹور سے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، اسے کسی ویب سائٹ سے جا کے ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا۔ تو آپ نے ایتھینٹک جو ہے وہ ایپس استعمال کرنی ہے، اس طرح کی نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ آپ کسی ہوٹل پہ جاتے ہیں یا کسی ریسٹورینٹ کے اوپر جاتے ہیں تو ان کے آپ نے وائی فائی وغیرہ یوز نہیں کرنے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے پاسورڈ مضبوط بنانے ہیں، 2 اسٹیپ ویریفیکیشن آن کرنی ہے، اپنے جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے ہر جگہ اپنی 2 اسٹیپ ویریفیکیشن آن کریں، اپنی ای میلز کو جو 2 اسٹیپ ویریفیکیشن ہے وہ آن کریں، اور جو آپ کی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے ان کے اوپر اپنے نمبرز لگائیں، ان کے اوپر اپنی جو آپ کی ویریفائڈ ای میل ہیں، پرانی ای میل ہیں وہ لگائیں اور نمبر لازمی لگائیں تاکہ آپ کی اگر کوئی ڈیٹا ہیک کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کوئی واٹس ایپ یا فیس بک کوئی بھی چیز ہیک کرتا ہے تو آپ اس کو جلد از جلد ریکور کر پائیں۔ جب آپ کے فیس بک، یوٹیوب یا کہیں پہ بھی آپ کی جی میل ویریفائڈ نہیں ہوتی، آپ کے نمبر ویریفائڈ نہیں ہوتے تو پھر ان مشکلات کا ہمیں اور سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ نے یہ بھی لازمی کرنا ہے کہ 2 اسٹیپ ویریفیکیشن بھی وہاں پہ لازمی آن کر لینی ہے۔ اگر آپ کو کسی مشکوک ای میل یا لنک کا سامنا کرنا پڑے تو آپ نے فوراً سائبر سیکورٹی کو اطلاع دینی ہے۔ اس ڈیجیٹل وار کے اندر ہر پاکستانی کو محفوظ رہنا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل نہیں دینے۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں دفعہ میں نے کہا ہے کہ اپنے بچوں کے ہاتھ سے موبائل لے لیں، تو اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل نہیں دینے۔ جب آپ کے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہوتے ہیں تو وہ کسی بھی لنک کے اوپر کلک کر دیتے ہیں، تو اس لیے ان چیزوں سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کے ہاتھ سے وہ موبائل لے لینے ہیں تاکہ آپ کی لوکیشن وغیرہ، آپ کے پاسورڈ وغیرہ، آپ کے اکاؤنٹس وغیرہ، یہ ساری چیزیں محفوظ رہیں، کیونکہ ڈیجیٹل جو وار ہوتی ہے اس کے اثرات جو ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بچنے کے لیے ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا اور مد نظر رکھنا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر لازمی کیجیے گا، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہم مل کر اپنے پاکستان کو، اپنے ملک کو، اپنی قوم کو محفوظ بنائیں گے۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔